بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت کے 3 سال قبل ماہ شوال میں ہوا۔ ایک دفعہ ماہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ چونکہ حضرت عائشہ کا نکاح شوال میں ہوا اور خطبہ نکاح حضرت صدیق اکبر نے پڑھا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی، اس مبارک نکاح کی برکت سے شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہوا۔ آپ کا حق مار 500 درہم مقرر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ پیدائشی مسلمان تھیں۔ انہی سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا انہیں مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر روز اول سے کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اس وقت میری عمر 6 برس کی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ مدینہ گئے اور وہاں قبیلہ بنی حارث میں قیام ہوا۔ اس کے بعد مجھے ایسا بخار آیا کہ سر کے تمام بال جھڑ گئے، پھر کندھوں تک ابھی پہنچے تھے کہ میری اماں ام رومان میرے پاس آئیں اور میں اس وقت لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، کھیل رہی تھی۔ میں ماں کے پاس چلی گئی، مجھے کچھ خبر نہیں کہ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے پر تھوڑی دیر رکی رہی، میری سانس کھیل کی وجہ سے چڑھ رہی تھی۔ جب سکون ہوا تو ماں نے پانی لے کر میرا منہ اور سر دھویا، پھر مکان میں لے کر گئیں۔ گھر میں پہنچ کر دیکھتی ہوں کہ انصار کی عورتیں وہاں موجود ہیں۔ وہ مجھے دعائے خیر اور مبارکباد دینے لگی۔ ماں نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کیا، انہوں نے میرا بناؤ سنگھار کیا۔ اب تک مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر مجھے ان عورتوں نے آپ کے سپرد کر دیا اور اس وقت میری عمر 9 برس کی تھی۔ صحیح بخاری کی یہ متفقہ روایت ہے اور لطف یہ ہے کہ اس واقعے کے راوی بھی خود حضرت عائشہ ہی ہیں اور آپ خود اپنا واقعہ اپنی زبان سے فرما رہی ہیں اور نہایت صراحت کے ساتھ بتلا رہی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 6 برس کی عمر میں میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور مدینہ منورہ میں 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ کیا ایسی پختہ اور معتبر روایت مل جانے کے بعد بھی کسی اور طرف نظر کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کیونکہ یہ حدیث نہ صرف سنن کی ہے بلکہ صحیحین کی بھی ہے، جس میں صحیح بخاری بھی شامل ہے، اور صحیح بخاری کی صحت اور اعتبار کا جو درجہ اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کسی سے مخفی نہیں۔ روئے زمین پر قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح بخاری ہے۔